حامد میر صاحب یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جی قانون کے تحت وہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، قانون کہتا بھی یہ ہے، انہوں نے کالعدم کا کہا تھا پہلے اور کہا تھا ڈیزولوشن کے لیے بھی موو کریں گے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا۔ علی محمد خان صاحب اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جی پابندی ختم ہو جائے گی۔ شفقت محمود صاحب سے جب آپ نے پوچھا جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ پابندی نہیں ہٹائے گی، جیسا کہ وزیر اعظم کو کوٹ کرتے ہوئے رپورٹ ہوا ہے۔ یہ حکومت کنفیوزڈ ہے یا حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں کرنا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ ہاں، آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے اور بڑا بروقت سوال ہے۔ یہ جو حکومت کے مختلف وزیروں کے موقف میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے، اس سے تو یہ بات تو پتہ چل رہی ہے نا کہ اس پر ان کی آپس میں کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن جتنی میری ناقص معلومات ہیں، یہ ایک لیگل ایشو ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جو پابندی لگائی ہے تحریک لبیک پر، وہ لگائی ہے جو ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے جو 1997 کا، اس کے تحت پابندی لگائی ہے۔ تو اس کے تحت ان کو 30 دن میں اپیل کرنے کا حق ہے، اور پھر 3 مہینے تک یعنی کہ 90 دن کے اندر حکومت جو ہے وہ اس پر اپنا فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ والی بات ہو رہی ہے، یہ اس صورت میں ہوتی اگر حکومت تحریک لبیک پر جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اگر اس کے تحت پابندی لگاتی تو پھر یہ معاملہ جاتا آرٹیکل 17 کے تحت اگر پابندی لگتی تو پھر یہ معاملہ جاتا سپریم کورٹ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کو صحیح بریف کیا گیا ہے کہ جی وہ تحریک لبیک 30 دن کے اندر جو ہے ریویو میں جا سکتی ہے، اور علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی لگتا ہے آن بورڈ ہیں، خود بھی وہ بھی پارلیمانی امور کے وزیر ہیں لیکن پریکٹسنگ لائر رہے ہیں، تو ان کو قانون کا پتہ ہے۔ باقی لوگ جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے میرا خیال ہے بریف نہیں کیا گیا۔ تو تحریک لبیک کا پر جو پابندی لگائی گئی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، تو اس ایکٹ کے تحت معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت یعنی وزارت داخلہ نے خود ہی طے کرنا ہے۔ بڑائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ریاست 2 قدم پیچھے ہٹی ہے تو حکمت عملی کے تحت ہٹی ہے اور الٹیمیٹلی ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں آئندہ نہیں ہونے دی جائیں گی، یا ٹی ایل پی کا فائدہ ہی ہوا ہے سارے کے سارے معاملے میں؟ میرا خیال ہے پہلے سٹیج پہ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی ہم نے ان کے آگے نہیں جھکنا اور ہم نے یہ پابندی لگانی ہے، اور یہ آخری ایکٹ ہوتا ہے کسی کو کالعدم قرار دینا، میرا خیال ہے کسی کو بین کرنا، یہ آخری سٹیپ ہو سکتا ہے کسی جماعت کے خلاف، وہ لیا گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو وہ ڈیسیژن جو تھا اس سے تھوڑا سا یہ نیچے آ گئے اور انہوں نے کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز کر کے درمیانی راستہ نکالا۔ اگرچہ ابھی تک کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تو برقرار ہے، لیکن کالعدم قرار دینے کے باوجود اس جماعت کے ساتھ مذاکرات، اس کے ساتھ معاہدہ، پھر اس معاہدے کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر قرارداد، اور پھر اس کے نتیجے میں رہائی، یہ سارا کچھ تو کوئی اور کہانی بتاتا ہے۔ یہ کالعدم قرار دینے والی کہانی کے بالکل مختلف ہے، یہ تو مفاہمت والی بات ہے، اور جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے ان کے بیانات سے بھی ایسے لگتا ہے کہ مفاہمت ہوئی ہے۔ یہ کالعدم تو تب قرار دیا جاتا ہے جب مخاصمت ہو، جب لڑائی ہو۔ تو میرا خیال ہے حکومت پہلے ایک انتہا پسندانہ فیصلہ کر لیا، انتظامی فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ پھنس گئے جب ان کو اس کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اپنے اس فیصلے سے وہ واپس آئے۔ ابھی رسمی طور پر تو وہ فیصلہ برقرار ہے، لیکن عملی طور پر وہ ساری باتیں وہی مانی گئی جو کہ تحریک لبیک چاہتی تھی اور جس طرح وہ چاہتی تھی۔ عامر میر صاحب، ہم نے دیکھا ہے پچھلے ہر معاہدے اور ہر احتجاج کے بعد تحریک لبیک اپنے اسٹریٹ پاور میں بھی اور اپنی جو پولیٹکس ہے اس میں بھی زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئی۔ اب حکومت بتا تو رہی ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، پولیس والے شہید ہوئے، عوام کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کو لگتا ہے اس معاہدے کے بعد بھی اور جو حکومت کے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی تحریک لبیک ایکسپوز ہوئی ہے، یا کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس جتنی آپ سمجھتے ہیں اس میں فائدہ ہی پہنچا ہے تحریک لبیک کو؟ شاہزیب صاحب، میری تھوڑی سی اس میں رائے ذرا مختلف ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک نے بھی کافی لچک دکھائی ہے۔ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ جب انہوں نے لاہور میں دھرنا دیا ہوا تھا اور پولیس کے ساتھ ان کی
جھڑپیں چل رہی تھیں تو اس وقت ان کی لیڈرشپ کا جو ویڈیو سٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالے بغیر ہم حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن فرانسیسی سفیر کو ضرور نکالیں گے۔ پھر کل یعنی کہ جب مذاکرات ختم ہو گئے تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دیا، اور جو ان کے ایک رہنما ہیں جو مذاکرات میں شامل تھے شفیق امینی صاحب، ان کا بھی بیان آیا، اور انہوں نے واضح طور پہ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا، اور وہ خود رہا ہو کے یہاں پہ آئیں گے یتیم خانہ چوک میں، اور وہ خود دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے جو تنظیم پر پابندی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نہ تو پابندی ختم ہوئی ہے، نہ حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا گیا ہے، اور نہ ہی وہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی جس قرارداد کے تحت قومی اسمبلی سے یہ کہلوایا جانا تھا، منظور کروایا جانا تھا کہ جی فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے گا۔ تو صرف قرارداد پیش کی گئی ہے، قرارداد منظور نہیں ہوئی، اور جو قرارداد پیش کی گئی اس میں کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر بحث کی جائے گی، اور اسی پہ تحریک لبیک مان گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی لچک دکھائی ہے، حکومت نے بھی لچک دکھائی ہے، دونوں طرف سے لچک دکھائی گئی ہے۔ کوئی حکومت نے یک طرفہ جو ہے وہ اس میں ریٹریٹ نہیں کیا، اور جو لچک دکھائی ہے تحریک لبیک نے، اس پر میری ذاتی اطلاعات کے مطابق اس پر تحریک لبیک کے کارکنوں میں کافی بے چینی بھی پائی جاتی ہے کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کی قرارداد پاس ہوگی تو پھر ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے، آپ تو کہہ رہے تھے حافظ سعد رضوی صاحب رہا ہوں گے تو پھر ہم دھرنا ختم کریں گے، تو یہ تو کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا اور آپ نے دھرنا ختم کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی لچک دکھائی ہے، حکومت نے بھی لچک دکھائی ہے، حکومت نے کوئی یک طرفہ طور پہ ریٹریٹ نہیں کیا۔ سلوانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر لچک دونوں طرف سے ہے، ریاست مضبوط نظر آئی ہے اس کے بعد، یا تحریک لبیک ہی کو فائدہ ہوا ہے جیسے پچھلے احتجاجوں اور معاہدوں کے بعد ہوا؟ میں بڑے ادب سے اختلاف کروں گا حامد میر صاحب سے۔ میرا خیال ہے کہ 100% لچک حکومت نے دکھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی سد باب نہیں کر سکے، جتنے دن تک سعد رضوی صاحب نے یہ دھرنا ختم نہیں کیا، حکومت تمام تر انتظامی ہتھکنڈوں کے باوجود ان کو اٹھا نہیں سکی، ان کی گرفتاریوں کے باوجود ان کو جھکا نہیں سکے، اور نہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہو سکا، نہ ان کا جو تھریٹ تھا وہ ختم ہو سکا۔ میرا خیال ہے حکومت نے جو مذاکرات کیے ہیں اس میں مذاکرات میں تو ہر ان کی چیز مان لی جو وہ کہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چالاکی دکھائی ہے حکومت کی، لیکن یہ چالاکی بھی میرا خیال ہے ایکسپوز ہو جائے گی، اور پھر حکومت کو دوبارہ وہی چیزیں ماننی پڑیں گی جو ان سے طے کی گئی ہیں۔ جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے سب کچھ طے کیا تھا، اس میں رہائی بھی ایم پی او کے تحت جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کی رہائی طے ہوئی تھی، تو سعد رضوی صاحب بھی ایم پی او کے تحت گرفتار ہیں، ان کی بھی رہائی اس میں آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چالاکی سے یا جھوٹ سے یا عیاری سے حکومت ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے مذاکرات میں، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ عوامی طور پر تحریک لبیک کامیاب ہوئی ہے۔ تحریک لبیک نے اپنے مطالبات بنوائے ہیں، وہ قرارداد قومی اسمبلی میں جو حکومت پاس لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھی وہ لے کے گئی ہے، مجبور ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وڑائی صاحب، آج شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ 650 سے اوپر وہ لوگ جو ایم پی او کے تحت گرفتار تھے وہ رہا ہو گئے ہیں، جو 210 ایف آئی آرز کٹی ہیں سعد رضوی صاحب کا اسی میں نام ہے، اور وہ عدالت کے تحت ہی رہا ہو سکتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے خود بھی قانونی طریقے سے باہر آنا چاہیں گے، ان کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے۔ جی حامد میر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سہیل وڑائی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے چالاکی دکھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بھی انفارمیشن یہی ہے کہ جو معاہدہ کیا تھا شیخ رشید صاحب نے، اور جو اعلان کل صبح شیخ رشید صاحب نے کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر بعد میں جو ہمیں کچھ سینئر منسٹرز نے حکومت کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ بتایا تو وہ کچھ اور تھا، اور وہ فائنل ڈیسیژن یہی تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، لیکن قرارداد جو ہے وہ صرف فرانسیسی سفیر کو نکالنے پر بحث کے بارے میں ہوگی، نکالنے کے بارے میں نہیں ہوگی۔ تو وہ چالاکی جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے دھرنا تو ختم کرا دیا ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ تحریک لبیک جو ہے اب وہ اگر اپنے پہ پابندی انہوں نے ہٹوانی ہے تو پھر تو ان کو خاموش رہنا پڑے گا، اور جس طرح حکومت چل رہی ہے حکومت کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر انہوں نے پابندی نہیں ہٹوانی اور واقعی وہ جو کہہ رہے تھے وہی کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چالاکی جب ایکسپوز ہوگی تو پھر دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے، لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو۔